اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا ہے، کائنات میں سب سے میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے صبر کیا، شکر کیا، اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شوہر دیا۔ اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں، حضور عمر بھی میری بڑھاپے کے قریب ہے، بچے بھی ہیں، روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق، حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو۔ یا رسول اللہ تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مجھے پتا ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا، اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں۔ فرمایا اس لیے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے تاکہ تجھے سہارا میسر آ جائے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا تو مصیبتوں پر آہوازاریاں نہ کر، شکایتیں نہ کر، صبر کر، صبر کا پہاڑ بن۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جتنا کوئی بڑا صابر ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنا قرب زیادہ ہوگا۔ صبر کرنا سیکھیں، تھوڑے رزق پر صبر، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر۔ باپ بھی تھوڑا صبر کرے، اگر بیٹے نے اپنا گھر بسا لیا ہے تو اب تھوڑا صبر کرے، اطمینان کے ساتھ وقت گزارے۔ اماں بھی تھوڑا صبر کرے، بیٹا اسی کا رہے گا، تھوڑا صبر کرے۔ بہو بھی اگر آ گئی ہے نا وہ بھی تھوڑا صبر کرے، ذرا اطمینان کے ساتھ رہے۔ اس کو کسی نے جنا ہے، کسی نے اس کو پالا ہے، کسی نے اس کو بیاہا ہے، وہ ذرا صبر کرے، اطمینان۔ ہمارا جو صبر ہے وہ صبر نہیں رہا تو فساد آیا ہے، صبر نہیں رہا تو اختلاف آیا ہے، صبر نہیں رہا تو نفرت آئی ہے، صبر نہیں رہا تو بغض آیا ہے، صبر نہیں رہا تو حسد آیا ہے۔ جہاں صبر نہ ہو وہاں درجنوں مصیبتیں ہوتی ہیں، اور جہاں صبر ہوتا ہے وہاں خدا کے جلوے ہوتے ہیں، جہاں صبر ہوتا ہے وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے، جہاں صبر ہوتا ہے خدا کی عطا ہوتی ہے۔ باقی عبادتوں پر ثواب ملتا ہے اور صبر پر رب رحمان ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ صبر کرنے والوں کے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، تحمل مزاجی پیدا کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، بڑی آخری اور بڑی سخت بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، والدہ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے، آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ امام اعظم کا ایک حاسد، اور ایک تو ہے نا امام صاحب عالم بڑے تھے، شیخ بڑے تھے، امام صاحب امیر بھی بڑے تھے، اللہ نے مال و دولت میں بھی بڑا فضل فرمایا، صاحب حیثیت آدمی تھے۔ ایک آپ کا حاسد آیا، حسد کرنے والا، اور آ کے کہنے لگا بڑی کڑی بات، تلخ بات جس پہ انسان مارنے مرانے، کہنے لگا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے آپ کے ابا جی انتقال کر گئے۔ امام صاحب فرمانے لگے ہاں۔ کہنے لگے سنا ہے آپ کی اماں بڑی خوبصورت ہے، میرے ساتھ نکاح نہیں کر دیتے؟ اب یہ کتنے غصے کی بات ہے، کتنے جلال کی بات ہے، کس قدر تلخ بات ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے میری اماں عاقلہ اور بالغہ ہیں، میری ماں عقل والی ہیں اور بالغ ہیں، میں ان سے پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں غصہ تو آیا لیکن وہ صبر والی ساری حدیثیں بھی مجھے فوراً یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً صبر کر لیا اور میں نے کہا اماں عاقلہ بالغہ ہے، پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نے اپنے دل میں کہا مولا اتنے لمبے بھی امتحان نہ لیا کر، کوئی ماں کے بارے میں صبر کیسے کرے، کوئی باپ کے بارے میں صبر کیسے کرے، یا اللہ اتنے دل میں کہا لیکن مولا میں نے تیری رضا کے لیے صبر کر لیا ہے اور میں نے حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا۔ امام صاحب اٹھے، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ وہ آدمی تڑپنے لگا، اتنا تڑپا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے امام صاحب اسے کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی۔ فرمایا اتنا صبر کر،
اپنے مخالف کے مقابلے میں اتنا صبر کر، اتنا صبر کر، اتنا صبر کر کہ اس کی جان ہی لے لے. تو صبر کرے گا تو اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا. امام صاحب فرماتے ہیں وہ انتقال کر گیا تو فوراً میں نے کہا یا اللہ تیرا فرمان سچا ہے، ان اللہ مع الصابرین، واقعی تو میرے ساتھ ہے، میں نے صبر کیا تو ساتھ ہے. یا اللہ میں نے سزا نہیں دی، میں دیتا بھی تو تھپڑ مار لیتا، میں دیتا بھی تو سر پھوڑ لیتا، میں دیتا بھی تو ٹانگ پہ مار لیتا، جان تو نہیں نہ لے سکتا تھا، لیکن میں نے صبر کیا، رب میرے ساتھ ہوا تو اللہ نے اس کی جان ہی نکال ڈالی. ابو حنیفہ کے صبر نے اس شخص کی جان لے لی. صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے. جس کے پاس صبر کا دامن آ گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا، اس کو خدا کی معیت نصیب ہو گئی، اس سے اللہ کا قرب میسر آ گیا. اور جو بے صبر ہے وہ بے سکون ہے، جو بے صبر ہے وہ لڑائی کرے گا، حسد کرے گا، جھگڑا کرے گا، بغض رکھے گا، بڑا کچھ کرے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو خط آئے، کسی میں گالیاں لکھی ہیں، کسی میں کچھ لکھا ہے. آپ کے ایک مرید تھے حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہنے لگے حضور میں ان لوگوں پہ مقدمے کروں گا جنہوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری فلاں الماری سے خط نکال کے لاؤ. اس میں سے خط نکال کے لائے تو لکھا تھا کہ آپ تو بہت بڑے امام ہیں، آپ تو مجدد ہیں، آپ تو غوث اعظم کے نائب ہیں، آپ کی کیا بات ہے. فرمانے لگے جنہوں نے میری تعریفیں کی ہیں پہلے ان کو جائیدادیں تقسیم کرو نا، جنہوں نے تعریفیں کی ہیں پہلے ان میں جائیدادیں بانٹو، اور پھر جو میرے مخالف ہیں ان پر مقدمے کر لینا. آنے لگے حضور جائیدادیں تو ہم نہیں بانٹ سکتے. فرمانے لگے پھر مجھے صبر کرنے دو، مجھے امید ہے میں صبر کروں گا تو اللہ مجھے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. صبر کا دامن تھام کے رکھیں، صبر پر عمل کریں. اگر صابر ہو گئے تو خدا کی معرفت نصیب ہو گئی، اور اگر ہمارے اندر صبر ہی نہیں، صبر اور قرار ہی نہیں، تو پھر ہم تو پاؤں میں پڑی چیز نہیں پکڑ سکتے، پھر تو ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے، پھر تو ہر چیز ہمارے لیے بوجھ نظر آئے گی. اللہ صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. فاجان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جس کی تسکین کو روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین کو روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہے غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم 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 فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا رسول اللہ تیرے
در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام، والہانہ جو طواف روضۂ اقدس کریں، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرما، مولا کریم جذبوں میں خلوص عطا فرما، مولا کریم اپنے ذکر و فکر پر کامل پابندی کی توفیق عطا فرما، مولا کریم سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا بنا دے، مولا کریم رمضان المبارک کی ساری